میں اس وقت ٹورانٹو میں ہوں، اسکاربرو میں۔ حال ہی میں امریکہ سے واپس آیا ہوں، اب تقریباً 1 مہینہ گزار کر، اور چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں شیئر کروں۔ یہاں موسم بہت اچھا ہے کینیڈا میں، جتنی گرمی ہمیں وہاں ملی تھی ہیوسٹن میں اور آرکنسا میں اور دوسری جگہوں پہ، یہاں نہیں ہے۔ یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، کوئی یہاں پہ اس روڈ کے کونے پہ ایک سب وے اسٹیشن بن رہا ہے، تو یہ وہاں کی تیاری ہو رہی ہے، شاید کوئی مال وال اٹھانے آئے ہیں کہیں پہ، اور ہم اس کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اور اپنے بینک کی طرف رواں دواں رکھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں ہو جائیں جو ہم امریکہ میں دیکھ کر آئیں، جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں سے بالٹیمور گئے تھے، یہاں کے امریکی مسلمانوں کے ایک کنونشن میں، ایک تنظیم ہے اس کا نام ہے اکنا، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ۔ اس کے کنونشن میں شریک ہونے گئے، وہاں 30-32 ہزار لوگ تھے، جوان، بچے، بوڑھے، بڑے، ہر طرح کے لوگ، اور وہاں ہمارا بہت اچھا وقت گزرا۔ بالٹیمور میں 3 روز گزارنے کے بعد مختلف دوستوں سے اور جان پہچان کے لوگوں سے ملاقاتیں ہونے کے بعد ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم کینیڈا واپس آتے یا امریکہ میں تھوڑا گھوم پھر لیتے۔ تو پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم 4 گھنٹے کی مسافت پہ نیو یارک جائیں گے اور وہاں 1-2 روز گزار کر واپس آ جائیں گے، لیکن ہمارا کافی عرصے سے ایک خواب تھا کہ ہم ہیوسٹن تک دوبارہ جائیں ایک دفعہ۔ ایک ٹرپ ہم پہلے لگا چکے تھے اور کئی شہر گھومتے پھرتے اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہوئے آئے، مختلف اسٹیٹ۔ تو ہم نے یہ والا راستہ چوز کیا اور ہم ہیوسٹن کی طرف روانہ ہوئے۔ بالٹیمور سے ہیوسٹن کا راستہ تقریباً 18-17 گھنٹے کا ہوگا، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا کہ راستے میں ایک جگہ رکیں گے اور پھر جائیں گے۔ تو ٹینیسی کا ایک شہر تھا نوکسویل، وہاں ہم رکے رات میں، اور رکنے کے بعد ہم نے ہیوسٹن کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ اور ہیوسٹن پہنچنے سے پہلے ہم راستے میں اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے رہے، رہنمائی لیتے رہے، اور جب ہیوسٹن میں ہم داخل ہوئے تو ہمیں وہاں پہنچتے ہی دروازے پہ ہیوسٹن کے کچھ ایسے پمپ ملے، کچھ ایسے فوڈ سینٹر ملے جو کہ ہمارے انڈین پاکستانیوں کے تھے، اور ہمیں احساس ہونے لگا کہ ہم کسی ایسی اسٹیٹ میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں انڈیا پاکستان کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ اچھا کامیاب بزنس کر رہے ہیں اور نوکریوں پر ہیں، اور اصل میں تو ہم یہی دیکھنے آئے تھے، انہی لوگوں سے ملنے آئے تھے۔ اور ہیوسٹن پہنچنے کے بعد ہم نے فوری طور پر اپنے دوستوں سے رابطے شروع کیے اور ان کو بتایا کہ ہم آ چکے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ اپنی گاڑی اور گوگل کی مدد سے خود پہنچے، انہیں دیکھنا شروع کیا، لوگوں سے ملاقاتیں بڑھاتے رہے، اور ہیوسٹن ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہیوسٹن کی خاص بات یہ تھی کہ ہم زیادہ تر شوگر لینڈ جاتے تھے جہاں پہ پاکستانی بڑی تعداد میں، خاص کے کراچی کے لوگ رہتے تھے، وہاں ہم اپنے دوستوں کو فون کر کے بلا لیتے، چائے شائے پیتے تھے، اور میری فیملی وہاں پہ واک کرتی تھی، خریداری کرتی تھی، کھاتے پیتے تھے۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا موسا کالونی تھا، اور وہ موسا کالونی کا ایک حصہ اب موو ہو گیا ہے، وہاں پر ورلڈ فوڈ مارٹ کے پاس موو ہو گیا ہے، تو وہاں ہم جاتے رہے۔ ہیوسٹن میں جو لوگ ہمیں ملے وہ ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پہ تھے، آئی ٹی میں تھے، انجینئرز تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، اور بہت مطمئن اور خوش نظر آئے۔ کینیڈا کی طرح وہاں پہ جاب کی پریشانی بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، اور سب کو جاب مل جاتی ہے۔ جس اسٹور پہ بھی ہم جاتے ہیں دروازے پہ ناؤ ہائرنگ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، خواتین بھی جاب کرتی ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے، جاب کے حوالے سے لوگوں کو وہاں مطمئن اور خوشحال دیکھا۔ اور گھروں کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہیوسٹن میں مکانات بہت سستے ہوتے ہیں، زمین بہت بڑی ہے، برابر میں میکسیکو ہے، وہاں سے سستی لیبر آتی ہے، اس کے نتیجے میں بہت خوبصورت، بڑے اور سستے گھر دستیاب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ایک دوست کے گھر گئے، وہ حال ہی میں دوسرے گھر میں موو ہوئے تھے، انہوں نے وہ گھر لیا تھا 3,20,000 کے قریب، جو کہ 2 منزلہ بہت اچھا شاندار گھر تھا، بڑا۔ اگر وہی گھر ہم ٹورانٹو میں لیں گے تو وہ 15 لاکھ کا ہوگا کم سے کم۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پرانا گھر بیچ رہا ہوں، اور میں نے کہا کہ مجھے دکھائیے۔ وہ گھر انہوں نے دکھایا، 4 کمرے کا بنگلو تھا، بہت اچھا اور اچھی کنڈیشن میں تھا، بڑے بڑے کمرے تھے، بڑا لیونگ روم تھا، اور انہوں نے اس کو لسٹ کیا ہے 2,85,000 پہ، اور ان کا خیال ہے کہ وہ 2,80,000 تک میں بیچ دیں گے۔ تو یہ دیکھ کے ہمیں اچھا لگا کہ لوگ، چونکہ گھر سستے ہیں اور برابر میں میکسیکو سے لیبر بہت سستی ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے بزنس آنرز کو اخراجات کم آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ چیزیں بھی تھوڑی دوسرے اسٹیٹ کی نسبت سستی بیچتے ہیں، یعنی کہ گروسری سستی ملتی ہے۔ دودھ کا جو 1 گیلن کا بڑا سا وہ تھا، وہ ہمیں کینیڈا میں $6-7 کا جو ملتا ہے، وہاں پہ ہمیں $2-2.5 کا مل رہا تھا۔
اسی طرح دوسری چیزیں بھی سستی تھی. میڈیکل کے حوالے سے جو لوگ جاب پر ہیں وہ میڈیکل اپنا کرتے ہیں, ان کے پاس ہوتا ہے میڈیکل. جو نہیں کرتے وہ اوباما کیئر لے لیتے ہیں اگر وہ گرین کارڈ ہولڈر یا سٹیزن ہے تو. اور اوباما کیئر کی بھی مختلف پیکیجز ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا عمر ہے, کیا بیماریاں ہیں, اس حوالے سے آپ کو ایکسپرٹ گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اور جو بہت ہی انلیگل ہے, اوور اسٹے ہے, نہیں ہے, کچھ ہے, تو ان کے لیے مساجد میں ادھر ادھر مختلف ناموں سے میڈیکل کی کچھ سہولیات کم قیمت پہ یا برائے نام قیمت پہ مہیا کی جاتی ہے. تو ان کی زندگی مطمئن ہے وہاں کے لوگوں کی, اور وہ مجھے کافی سیٹلڈ لگے کینیڈا کے مقابلے میں. لیکن گرمی بہت ہوتی ہے, موسم بہت شدید ہوتا ہے, خاص کے ان ملکوں سے جو لوگ ٹھنڈی جگہ سے جاتے ہیں ان کو تھوڑی گرمی لگے گی پہلے سال. لیکن ظاہر ہے گھروں میں, گاڑیوں میں, مال میں اے سی ہوتا ہے, اور آپ دبئی اور سعودی عرب میں بھی تو رہتے ہیں, وہاں آپ کے دھوپ میں تھوڑے ایکسپوز ہوتے ہیں. تو چند لمحوں کے لیے آپ گاڑی میں جاتے ہیں, اور زمانہ بدل گیا, آپ پہلے سٹارٹ کر کے جاتے ہیں, تو گرمی کوئی ایسا قابل ذکر ایشو نہیں ہے. اصل قابل ذکر ایشو ہے کہ کوئی امریکہ میں آج کے دور میں جابز کا ملنا, گھر سستے ہونا, اس حوالے سے ٹیکسس بہت اچھا ہے. دوسرا ہم وہاں سے نکلے, آرکنسا گئے تھے, وہاں تھوڑا گھومے پھرے, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نیشویل گئے جہاں ہمارے بہت قریبی عزیز رہتے ہیں. ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا, بہت ہم لوگوں نے گھومنے پھرنے میں, کھانے پینے میں اچھا وقت گزارا. اور وہاں سے نکل کے پھر ہم ڈیٹرائٹ آئے اپنے ایک دوست کے پاس, ان کے گھر گئے, ان سے گپ شپ لگائی. وہ فورڈ میں بہت بڑے انجینئر تھے, اور پاکستان میں بھی IB میں پڑھاتے تھے, اور یہاں بھی وہ بہت مطمئن ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. لیکن ابھی بھی گھر نہیں بیٹھے, ریٹائر ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں کنسلٹنٹ ہیں, اور ان کے بچے ڈاکٹر انجینئر ہیں اور مختلف شہروں میں رہتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے ہم ونڈزر آئے, اور ہمارے ایک دوست ہیں جو دونوں ملکوں میں رہتے ہیں, ونڈزر میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں ڈیٹرائٹ میں, اکاؤنٹنٹ ہیں, ٹیکس کا کام کرتے ہیں. ان سے ہمیں کچھ مشورے لینے تھے, سمجھنا تھا, تو انہوں نے ہمیں اچھے طریقے سے بتایا کہ وہ دونوں ملکوں کے ٹیکس کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں, اور وہ رہنمائی بھی دیتے ہیں مختلف لوگوں کو. تو ان سے مل کے, ان کے ساتھ کھانا پینا کھا کے, پھر ہم لوگ رات میں نکلے, اور تقریباً 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم ٹورانٹو پہنچ گئے تھے. اور اس کے بعد ٹورانٹو میں معمول کی زندگی شروع ہوئی, اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا بینک کا کام تو ختم ہو گیا, اور اس میں صرف 5 منٹ لگے, بالکل بھی رش نہیں تھا اس وقت. اور یہ بینک 3 بجے شاید ٹرانزیکشن کلوز کر لیتا ہے, اور کل جب میں آیا تھا تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا تھا کہ آپ دیر سے آئے. تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے اس وقت, بات سے بات چل رہی ہے, تو تھوڑی سی بحث اس پہ بھی کر لیتے ہیں کہ اور کن چیزوں میں نے فرق دیکھا. ایک تو کاسٹ آف لیونگ وہاں پہ تھوڑی افورڈیبل ہے, چیزیں یہاں سے تھوڑی سی سستی ہیں. پہلے زیادہ فرق تھا, اب فرق کم ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر کاسٹ آف لیونگ ہائی بھی ہو جائے تو اتنا میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, امریکہ میں تھوڑا سے کام کے مواقع زیادہ ہیں. بڑا ملک ہے, بڑی اکنامی ہے, کینیڈا تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ملک ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کسی کی. اور تیسرا یہ کہ جو روزمرہ کے خرچے ہیں نا, جیسے وہاں اگر کوئی گھر لیتا ہے تو اس کو 30 سالہ مارگیج پہ مل جاتا ہے گھر, جس کی وجہ سے اس کی قسطیں کم ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ گھر کی قسطیں بھی کم ہوتی ہے, گھر کی اور گاڑی کی انشورنس بھی کم ہوتی ہے یہاں کے مقابلے میں, بلکہ کافی زیادہ فرق ہے گاڑیوں کی انشورنس میں. تو انشورنس بھی کم ہے گاڑیوں کی اور گھروں کی, یہ فرق دیکھا میں نے. اور جہاں تک بات ہے اسکولنگ کی, کالج کی, تو ظاہر ہے بڑا ملک ہے, تو جو لوگ وہاں موو ہو جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں ان کے بچوں کے سامنے زیادہ چوائسیز ہوتے ہیں کہ کس یونیورسٹی کا انتخاب کریں. اور بہت ساری بڑی بڑی نامور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ, ظاہر ہے وہاں زیادہ اسکالرشپس ہیں, زیادہ پروگرامز ہوں گے, تو بچوں کے لیول پہ یہ فرق ہے. پھر بچوں کو اس حوالے سے چونکہ سوسائٹی بہت میچور ہے اور بہت بڑی اکنامی ہے, تو تھوڑا کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہوتا ہے. اور جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کو یونیورسٹی کے آخری دنوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی کہاں جاب ہو سکتی ہے, اور جاب فیئر ہوتے ہیں اور مختلف ادارے آفر کرتے ہیں, تو کام وام ملنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے. یہ بڑے فرق ہیں. اور بزنسز کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بڑا ملک جو بھی ہوگا نا, اس پہ مواقع بھی زیادہ ہوں گے, اس پہ آفرز بھی زیادہ ہوں گی, اور آپ زیادہ چیزوں میں سے کوئی چیز چوز کر سکتے ہیں. جیسے ملک چھوٹا ہوتا جائے گا اس کے وسائل کم ہوں گے, وہاں مواقع کم ہوں گے, یہ فرق ہمیشہ رہے گا. لیکن کینیڈا میں بہت سکون ہے, بہت لائف تھوڑی سلو ہے, مستحکم ہے,
اور گورنمنٹ کی سپورٹ ہے مختلف چیزوں میں، خاص کے جو خط غربت کے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو بہت کچھ یہاں پہ مواقع ملتے ہیں، مختلف گورنمنٹ کے پروگرام ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کو سلو بھی بناتی ہیں، پھر زیادہ لوگ اسٹرگل نہیں کرتے، اور جب ان سے آپ سپورٹ ہٹا لیتے ہیں، ان کو لائف سپورٹ ہٹا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دوڑو، تو وہ پرفارم بھی اچھا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے نیو یارک میں، ڈیلس میں، ہیوسٹن میں اور شہروں میں بھی تو لوگ آتے ہیں نا، بارڈر کراس کر کے بھی آتے ہیں، امیگریشن لے کے بھی آتے ہیں، اور وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں. تو میڈیکل کے حوالے سے ہمارے کافی خدشات تھے کہ وہاں پہ نہیں ہوگا. یہاں تو ہے اوہپ، تو اوہپ میں تو ہم خالی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں نا، پرسکرپشن تو ہم خریدتے ہیں، اور لیکن ہم ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر سارا حکومت کور کرتی ہے. اور یہاں کا میڈیکل بہت اچھا ہے، اور آج کل تھوڑا لوڈ ہے لیکن چیزیں اچھی ہیں. تو وہاں پہ ہے، اگر انشورنس نہ بھی ہو تو سرکاری ہسپتال تو ہیں، وہ آپ سے تھوڑی پوچھتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ان کے فیملی کے لوگ آئے ہیں امیگریشن لے کے، گرین کارڈ لے کے 2 دن پہلے، اور ان کے بہنوئی کو جانا تھا ڈائلسس کے لیے، تو وہ ابھی تو وقت لگے گا ان کو اوباما کیئر وغیرہ میں پروسیس کرانے میں. تو وہ چلے گئے تھے گورنمنٹ میں، اور ان کا بہت اچھا ڈائلسس شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ آئیں روزانہ، ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ جو بھی آپ کا ہے، اور درمیان میں کوئی مسئلہ ہو تو بھی آئیے، موسٹ ویلکم. کچھ بھی نہیں، خالی وہ پاسپورٹ دیکھا ان کا، کوئی ایک ID تو چاہیے نا، پاکستانی پاسپورٹ دکھایا انہوں نے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میڈیکل کی وجہ سے کوئی سڑک پہ چھوڑ دے گا. آپ کے لیے سرکاری ادارے بھی ہیں، ہاسپٹل اور کلینکس بھی ہیں، جہاں شاید تھوڑا رش ہو، لائن ہو، اور جب آپ کو جاب پہ آپ آ جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی انشورنس لیتے ہیں یا کاروبار بھی کرتے ہیں تو آپ کو انشورنس پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ فرق ہے جو اکثر لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کسی حد تک، جانے سے پہلے بھی معلوم تھا. لیکن جب جاتے ہیں اور آپ وہاں وقت گزارتے ہیں 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، کئی مہینے، تو وہ جو آپ کی زندگی وہاں پہ رہ کے جو آپ اس کو سینس کرتے ہیں نا، مختلف لیول کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اپر لیول کے لوگ، درمیانے لیول کے لوگ، نیچے کے لوگ، سب کی زندگیوں میں آپ کو جھانکنے کا موقع ملتا ہے. سوالات آپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، تو آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ نہیں، ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، مزے سے رہ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. لیکن ہر کوئی تو نہیں جا سکتا کینیڈا سے امریکہ یا کہیں، تو جو جہاں پر ہے اس کو وہیں پہ کوششیں کرنی چاہیے اور وہیں پہ رہنا چاہیے صبر اور شکر کے ساتھ. اور ایسے لالچ میں پڑھ کے خواہ بلا وجہ سوچے سمجھے کوئی اپنا جمایا گھر شہر چھوڑ کے جائے گا تو اس کو مشکلات ہو سکتی ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھیں آپ لوگ. یہ بات کرنی تھی مجھے. اور اس کے علاوہ IT کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے بلا شبہ وہاں بہت اپرچونٹی ہے، اور لوگوں کو پاکستان انڈیا میں جو لوگ ہیں ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ وہ US آئیں. بدقسمتی سے جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کا گرین کارڈ کا پروسیس بہت سلو ہے، اس میں بہت لمبی لائن ہے. کوئی اگر اپلائی کرے گا آج تو اس کو 15 سال 17 سال کی اس کی کیو ہے نا. لیکن خوش قسمتی سے پاکستان ان ممالک میں جہاں اتنی لمبی لائن نہیں ہے، وہاں کرنٹ چل رہا ہے. آپ جاتے ہیں اور آپ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، تو جو بھی معاملات ہوں گے اس کو اگر آپ سیٹسفائی کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو آپ 2-3 سالوں میں گرین کارڈ کا بھی آپ کا پروسیس فاسٹ ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے. تو ہندوستان کے لوگ امریکہ میں اتنی دلچسپی آج کل نہیں رکھتے اس لمبی لائن کی وجہ سے، تو وہ پھر ایز اے اسٹوڈنٹ کینیڈا آتے ہیں یا ورک پرمٹ لے کے کینیڈا آتے ہیں. کینیڈا میں ان کو لگتا ہے کہ PR مل جائے گا، پھر 2-3 سال گزار کے ان کو پاسپورٹ مل جائے گا تو امریکہ جا سکیں گے. تو ان کے لیے یہ ایک فاسٹر روٹ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں. اور جیسے کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کینیڈا میں گزشتہ 3 سالوں میں 8 لاکھ کے قریب بھارتی اسٹوڈنٹس آئے ہیں. ظاہر ہے وہ سوچ سمجھ کے ریسرچ کر کے اپنا ایک روڈ میپ بنا کے آئے ہوں گے، کافی پیسے خرچ کیے ہوں گے انہوں نے، اور یہاں بھی وہ کافی ہارڈ شپ کا سامنا کر رہے ہیں. کالجز میں جا کے پڑھائی بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، پھر جاب سے اتنا کماتے ہیں کہ اپنی فیسیں بھی ادا کر سکیں. اور اگر کچھ لوگ بیچارے غریب ہیں تو جو اپنے قرضے وغیرہ ہیں وہ بھی اتارتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں. اور کینیڈا کی جو اکنامی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہی، اور آگے فیوچر میں اس کی کوئی گروتھ بھی نظر نہیں آتی. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے نکل کے کہیں اور جائیں،
تو ان کے پاس اب بہت سارے ملک ہوتے ہیں، اس میں آسٹریلیا بھی ہے اور بھی ملک ہیں، کینیڈا UK بھی ہے. دوسری طرف ہم جب سے دیکھتے ہیں کہ یورپی یونین اور ایک پاسپورٹ بن گیا ان کا، تو وہ بہت سارے لوگ جو وہاں ان ممالک کے تھے وہ اب سمجھتے ہیں کہ بھائی پاسپورٹ ملنے کے بعد ہم دنیا بھر میں جا سکتے ہیں سوائے چند ممالک کے، کینیڈا، امریکہ، UK کے. تو وہ بھی کینیڈا میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو امیگریشن لے کر آنے کی خواہش لوگوں میں کم ہے. پاکستان انڈیا میں تو زیادہ ہے لیکن باقی ملکوں میں کم ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے. تو اس کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کینیڈا کو کچھ سالوں میں اسٹوڈنٹس کو چھوٹ دی گئی اور بڑی تعداد میں آنے دیا گیا. اگرچہ بعض صوبے میں اس کی وجہ سے مکانات کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے، بہت کرائے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو اس پہ کیپ بھی لگایا گیا ہے ریسنٹلی. اور بہت سارے کالج ہلکے کالج تھے اور لگتا تھا کہ بس خالی ویزے کے لیے ہیں، ان پہ سختیاں کی گئی ہیں. تو اس روٹ پہ بھی تھوڑا سا رکاوٹ کا سامنا ہے لوگوں کو. تو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے تازہ سفر کے بارے میں، تقریباً 1 مہینے رہا گاڑی چلا کے، میرے ساتھ میری فیملی تھی اور ہم زیادہ لمبے تو نہیں چلا سکتے تھے. جو 6 7 8 گھنٹے کے بعد ہم کہیں رک کر اپنا کسی ہوٹل میں وقت گزارتے تھے، پھر اس شہر کو تھوڑا دیکھتے تھے. اور اگر اس شہر میں کوئی ہماری جان پہچان کا آدمی ہوتا تھا تو اس سے فون پہ بات کر کے، اگر اس کے پاس وقت ہوتا تھا ملنے کے لیے جاتے تھے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ سفر جو تھا 30 دن کا، اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ہے. کافی چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں، وہ میں نے اپنے فیس بک کے پروفائل پہ بھی لگائی ہیں. اور میں کچھ اور آئندہ ویڈیو میں بھی الگ الگ ٹاپک پہ تفصیل سے کچھ باتیں شیئر کروں گا. کینیڈا اب میں آ چکا ہوں تو کینیڈا کے بارے میں بھی روٹین کی ویڈیوز ہوں گی اور وہاں کی بھی ہوگی. میری ویڈیوز میں کافی گیپ آ گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان گیا ہوا تھا اور اپنے کاروبار کو توجہ دے رہا تھا، اور پھر میں سفر میں رہا ترکی، اور پھر آتے ساتھ دوبارہ چلا گیا. لیکن میں اپنے اس چینل پہ اپنے ویڈیوز کو جاری رکھوں گا. اور اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز پہ کوئی مجھے گائیڈ کریں کہ کس قسم کا مواد ڈالوں، آپ لوگ شوق سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے میرے چینل کو پروموٹ کرنے میں بھی مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی تاکہ میرا شوق بڑھے. اور یوٹیوب پہ میں پیسے کمانے کے لیے تو نہیں کرتا فل ٹائم کام، میرا کام کچھ اور ہے. ویڈیو لگاتا رہوں گا اور آپ کو کینیڈا کے لوگوں سے ملاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس شعبے سے ہیں، کون کہاں سے آئے ہیں، ان کی کہانیاں، ان کی باتیں. اور اگر آپ بتائیں گے کہ ہم اس ٹاپک پہ کچھ معلومات دیجئے، اس پہ بتائیے، تو ریسرچ کر کے میں اس پہ بھی سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے معلومات رکھنے کی کوشش کروں گا. اور بس آپ سے باتیں کرتے کرتے واپسی میں پہنچ گیا ہوں اپنے رہائش کے قریب، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اور اس وقت بھی دھند چھائی ہوئی ہے اور بارش کے امکانات ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی. اور میں گھر پہنچ کے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آپ لوگوں کے کیا کمنٹس ہیں، اور فیوچر کا اپنے اس چینل کا پلان بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو جڑے رہیے میرے ساتھ اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خدا حافظ.